رکھیں گے۔ آج میں جو خاص اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ خاص یہ جن بھوت یعنی جن کو قابو کرنے کے لیے، حمزات کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے، تسخیر جنات و حمزات کے لیے بڑے خاص اعمال ہیں جو انسان کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ان اعمال سے اسے بہت فائدہ ملے گا۔ جتنے بھی اعمال ہیں یہ نیک نیتی سے دیے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ملے۔ جو جنات کو قابو کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان سے نقصان نہیں ہوگا، جو عملیات بتائے جائیں گے، لیکن غلط مقصد کے لیے جنات کو قابو کر کے اگر نیت اچھی نہیں ہے پھر نہ کریں نقص بڑائے۔ جن بوت ایک تو جلد اثر کرتا ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ وہ جنات کو قابو نہ کر پایا ہو۔ اگر کسی پہ جن کا اثر ہے اس کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے۔ پھر میں طریقہ اس کا بھی بتاؤں گا، اگر حاضر کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اگر حاضر کرنا چاہتے ہیں لا حول ولا قوت 500 بار، درود شریف 100 بار کرنے کا یہ طریقہ لا حول ولا قوت سے 23 تر یعنی پہلے، اور بعد میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اس سے پہلے درود شریف پڑھا جائے گا 100 ٹائمز، اس بعد میں بھی یہ 500 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھونک مارنی ہے۔ پھونک کس طرح ماری جاتی ہے؟ سامنے، دائیں، بائیں، پیچھے۔ اگر کسی پہ جنات آئے یہی عمل کر کے اگر اس پہ پھونک ماری جائے تو جلد پلاسی جلد ہو، مگر اس کے کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ 5 وقت کا عبادت گزار اور پورا متقی و پرہیزگار ہو۔ اب یہاں پہ میں ایک مزید چیز بتا دوں، اگر کسی بچے پہ، بڑے پہ جنات کا سایہ یا سیب ہے تو اس کو صرف ایک دفعہ عمل کو کر لینا چاہیے۔ اگر جناتی حاضری چاہتے ہیں تو آپ نے کسی کمرے میں تنہائی میں بیٹھے کہ اسی عمل کو کرنا ہے۔ یہ نقش آپ نے نقل کر لینا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ نقش نقل کرنے کے بعد اسے آپ نے اپنے گلے میں پہن لینا ہے۔ یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ مکمل اب نظر آ رہا ہوگا۔ یہ آپ کو حفاظت میں بھی رکھے گا اور جنات آپ کے تابع رہیں گے۔ یہ مکمل میں دکھا رہا ہوں، قریب سے بھی دکھاتا ہوں، اگر بھی ہاتھ سے نقل کرنا چاہے تو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ قریب سے میں دکھا رہا ہوں، اس کو جو ہے وہ آپ نے نقل کرنا ہے، نقل کرنے کے بعد گلے میں پہن لینا ہے، اور گلے میں پہننے کے بعد آپ نے جو میں نے اوپر عمل بتایا ہے اس کو کرنا ہے، یہ والا عمل آپ نے پھر یہ مکمل عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ عمل کیا جاتا ہے یقین کریں جنات آپ کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ یہ روزانہ کیا جاتا ہے، 21 دن کا عمل ہے۔ کہا جاتا ہے بعض اوقات عمل جب انسان شروع کرتا ہے تو اس کو ایسی حرکات و سکنات پہلے نظر آنی یا محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں خوف نہیں کھانا۔ اگر آپ چھوٹے دل کے انسان ہیں، کمزور دل ہیں، پھر یہ عمل آپ نے نہیں کرنا، میں پہلے بتا دوں، پھر آپ کے لیے یہ عمل نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے عمل کرنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ مضبوط حساب کے مالک ہیں پھر ہی اس عمل کو کیجیے گا۔ یہ بتانی باتیں ضروری ہوتی ہیں کہ کسی کو اگر نہ علم ہو وہ کرے، نقصان ہو وہ مناسب نہیں ہے، اور بہنیں کرنا چاہتی ہیں تو ماہواری میں نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ باوضو کیا جاتا ہے۔ ایسے دنوں میں شروع کریں، جیسے ہی ماہواری ختم ہو تو پھر اسے شروع کریں۔ عمل تسخیر حمزات، میں 23 مرتبہ اعلان کر چکا ہوں کہ میں حمزات کا عامل نہیں، نہ اب اس قسم کے عملیات کرتا ہوں، لیکن عمل کسی بزرگ کا لکھتا ممکن ہے کسی قسم کا آپ کو نفع پہنچے۔ پاک صاف شفاف آئینہ سامنے اس طرح رکھیں کہ آپ کا چہرہ صاف دکھائی دے۔ آئینہ پر اپنی نظر گاڑ دو، یعنی خوب غور سے دیکھتے ہو۔ 500 مرتبہ یہ عمل پڑھو۔ یہ عمل آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آنکھ تک جایا کرے تو پلک مار لیا کریں، مگر خوب غور سے آئینہ میں اپنی صورت دیکھا کریں۔ اس کو میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، یا صاحب نوس فی صدور الناس بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آنکھیں تک جایا کرے تو پلک مار لیا کریں، یعنی تب تک آنکھیں نہیں جھپکانی جب تک آنکھیں تک نہ جائیں، مگر خوب غور سے آئینہ میں اپنی صورت دیکھا کریں، یعنی اپنے چہرے کو آپ نے دیکھتے رہنا۔ جس قدر زیادہ غور اور توجہ سے یہ عمل کریں گے اتنی ہی جلد اثر ہوگا، لیکن بہرحال 21ویں دن آپ کو ظاہر اثر معلوم ہونے لگے گا۔ 41ویں دن حمزات حاضر ہوگا۔ اس سے ہے ہر لنک کہ میں جب یاد کروں حاضر ہونا
اس کے بعد جب آپ اس عمل کو آئینہ کے سامنے رکھ کر 21 مرتبہ پڑھیں گے، ہمزاد حاضر ہوگا۔ عمل تصحیح نظر کتاب کا یہ بڑا خاص عمل ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کن یا صاحب انوس فی صدور الناس بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصل میں دھیان لگا کے کیا جاتا ہے، تنہائی میں کیا جاتا ہے، باوضو حالت میں کیا جاتا ہے، مقصد نیک رکھ کے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ فرض کریں آپ کے تابع ہو جاتا ہے یہ امزاد، تو اسے ناجائز کام نہیں لینا۔ اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، پہلے بتا دیا جائے۔ دوسری بات ہے، جب عمل کریں تو شور شرابہ اگر ہوگا تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ عمل کو تنہائی میں بیٹھ کے بالکل ایسی جگہ پہ شروع کریں جہاں کوئی تنگ نہ کرے، خوف زدہ نہیں ہونا، اور اس سے وعدہ اور قسم ضرور لینی ہے۔ اگر کھانے کو کہے کہ مجھے کھانے کو کیا دو گے، یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمزاد کو کھانا طے کرنا، اتنا طے کرنا ہے جتنا پورا کر سکیں۔ ایک روٹی طے کر لینا کہ میں تجھے دیا کروں گا کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں تیرا پیٹ بھر کے کھانا تجھے دوں گا تو آپ پیٹ نہیں بھر سکیں گے اور آپ کی قسم ٹوٹ جائے گی اور آپ کو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے میں بتا دیتا ہوں، بعض لوگ پھر نقصان نہ اٹھائیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ پھر نقصان اٹھاتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا۔ ایک مزید میں ہمزاد کے لیے عمل بتا رہا ہوں۔ تو سیدھے ہمزاد رات کو ایک مصفہ کمرہ جہاں سوائے مسلح یعنی جائے نماز اور چراغ جس میں کڑوا تیل جلتا ہو اور کچھ نہ ہوگی، یعنی ایسا کمرہ تنہائی والا جیسے میں نے پچھلے عمر بھی بتایا، وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اس میں بیٹھ جانا ہے تنہائی میں، اور آپ نے تنہائی میں جب بیٹھنا وہاں پہ ایک مسلح ہونا چاہیے، اور کڑوا تیل سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے اس کا دیا جلدے ہونا چاہیے، چراغ جو ہوتا ہے دیا مٹی کا لے لینا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر یعنی جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، اپنے سایہ کی طرف نظر جما رکھو، یہ اسم پڑھو، اور ہمیشہ جو دیا ہوتا ہے وہ اپنی پچھلی جانب رکھا جاتا ہے، یاد رکھیں تاکہ سایہ آپ کا اگلی جانب پڑے، باقی کمرے میں اندھیرا ہوگا، چراغ دیا جو ہوگا وہ آپ کے بیک پہ ہوگا، اور یہ اسم پڑھنا ہے، یا ایو یا قیوم دال الف ذا میم ہا را ما، اس طرح 41 امزاد اگر آپ سے بات چیت کرے گا، وہ اطاعت قبول کر لینے کا اقرار کرے گا۔ 41ویں دن یہ لکھنا تھا، 41 دن کا عمل ہے، مگر دوران عمل میں مچھلی پیاز لہسن سے پرہیز کریں۔ ایک خدا پرست درویش کا عطیہ یعنی اللہ کے ماننے والے کا عطیہ ناجائز مقصد کے لیے اسے بھی نہ کیا جائے۔ یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں، اگر آپ تمباکو نوشی کا، شراب کا یا کسی نشے کا استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی عمل نہ کیجیے گا۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا بہتر ہوتا ہے جن سے منہ سے بدبو آئے، اور عطر یا اگربتی بھی جلانا کمرے میں بہتر ہوتا ہے۔ عطر اپنے کپڑے پہ لگانا یعنی ایسا پرفیوم، ایسی خوشبو جس میں الکوہل کا استعمال نہ ہو۔ اگر نہیں بھی جلائیں گے عمل پھر بھی کام کرے گا۔ بڑا ہی خاص عمل ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے آپ کا 100% مقصد پورا ہوگا۔ باقیات کے عمل بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو فائدہ بھی ملے گا تمام عملیات کی۔ اجازت کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی سبسکرائب کرتے ہیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔